हिसारे बेनामो निशां या तेरे इंतज़ार की सूली आखिरी किस्त। शम्मा की जर्द और कांपती हुई रोशनी में जोया के चेहरे का जलाल किसी का हार हाकिम जैसा लग रहा था। आज़र के हाथों से गिरी हुई चाबी जब फर्श पर बजी तो उसकी धाती आवाज़ ने हवेली के सन्नाटे को तार तार कर दिया। तुम्हें क्या लगा था मीर आज़र शाह? जोया ने धीमे कदमों से आगे बढ़ते हुए कहा। उसकी स्याह चादर का पल्लू हवा में लहरा रहा था। कि तुम अपने इस घटिया और खबीस दिमाग से बैरिस्टर इस्लाम अरसलान को इस हवेली से बेदखल कर दोगे। तुम ये भूल गए कि इस हवेली का हर कोयला, हर ईंट मेरी इजाज़त के बगैर अपनी जगह से नहीं हिलती। उसी लम्हे मेहमान खाने का दरवाज़ा खुला और अरसलान दानियाल के साथ बाहर निकल आया। अरसलान ने फर्श पर गिरी चाबी और आज़र के खौफ से जर्द पड़ते चेहरे को देखा तो उसकी आंखों में नफ़रत और तज़हीक के जज्बात उभर आए। तो ये है तुम्हारी ख़ानदानी रवायात का सच? अरसलान ने आज़र के करीब आकर इंतहाई तज़हीक अमेज़ लहजे में कहा। एक चोर जो अपनी हसद की आग में जायल्स और फॉरेन कॉन्ट्रैक्ट्स को नुकसान पहुंचाने चला था। जोया, मैं हैरान हूँ कि तुमने इस शख्स को अब तक यहाँ एक मैनेजर का ओहदा भी क्यों दे रखा है? आज़र का सर झुका हुआ था। उसके पास अपनी सफाई में कहने को एक लफ्ज़ भी नहीं था। जोया ने अरसलान की तरफ देखा और फिर एक कारदार नज़र आज़र पर डाली। तुम सही कहते हो अरसलान, ये शख्स मैनेजर की कुर्सी के काबिल नहीं है। उसके अंदर का जागीरदार अभी तक पूरी तरह नहीं मरा। जोया ने अपने हाथ में पकड़ी शम्मा अरसलान को थमाई और आज़र के बिल्कुल करीब आकर उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली। आज से तुम मिल्स का कोई काम नहीं संभालोगे। आज से तुम इस हवेली के अस्तबल, बाग और मुलाजमों के काम देखोगे। तुम वो तमाम काम करोगे जो कभी इस हवेली के सबसे नीच दर्जे के नौकर किया करते थे। अगर एक दिन भी तुमने काम से इनकार किया तो नताशा की अद्वयात उसी लम्हे बंद कर दी जाएंगी। आज़र के लिए ये सज़ा किसी मौत से कम नहीं थी। जिस हवेली का वो वारिस था, जहाँ उसका हुक्म चलता था, अब उसे वहीं एक आम गार्ड और नौकर से भी बदतर ज़िंदगी गुजारनी थी। वो खामोशी से अपने आंसू पीता हुआ पिछले क्वार्टर की तरफ लौट गया, जहाँ नताशा अंधेरे में अपने खाली हाथों को चूम रही थी। अगले कुछ हफ्ते आज़र शाह के लिए ज़िंदगी का सबसे हौलनाक अजाब साबित हुए। वो रोज़ सुबह सूरज निकलने से पहले उठता, अस्तबल में घोड़ों की सफाई करता, हवेली के सेहन में झाड़ू लगाता और दलान के इस संगे सुर्ख के फर्श को धोता जहाँ कभी उसके बाप का खून बहा था। हवेली के मुलाजिमीन जो कभी उसके सामने हाथ जोड़कर खड़े हुए थे, अब उसे अहकामात देते और उस पर हंसते। आज़र शाह खामोशी से सर झुकाए सब बर्दाश्त करता, क्योंकि हर शाम उसे नताशा की अद्वयात का वो एक साइल हासिल करना होता था जो जोया उसे उसके काम के बदले में देती थी। नताशा का ज़हनी तवाज़ुन बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। वो दिन भर क्वार्टर के एक कोने में बैठी रहती, आज़र को एक नौकर समझकर उससे काम करवाती और कभी कभी जोया का नाम सुनकर सहम जाती। आज़र के लिए अब मोहब्बत, विरासत और जायदाद के तमाम मायने ख़त्म हो चुके थे। उसकी दुनिया
صرف نتاشا کی سانسیں بچانے اور اپنا کفارہ ادا کرنے تک محدود ہو کر رہ گئی تھیں۔ دوسری طرف زویا میر ذوالفقار شاہ نے شوگر ملز کو ایک عظیم ادارے میں بدل دیا تھا۔ بیرسٹر ارسلان اور دانیال کی مدد سے اس نے علاقے کے غریب ہاڑیوں کے لیے ہاسپٹل اور اسکول قائم کیے، جو وراثت کبھی ظلم اور بربریت کی علامت تھی۔ زویا نے اپنے عدل اور حکمت سے اسے ایک رحمت بنا دیا تھا۔ ایک شام جب زویا دالان کی سیڑھیوں پر کھڑی اپنے دادا کی پرانی ڈائری کے آخری صفحات جلا رہی تھی تو اس نے دیکھا کہ آذر صحن کی صفائی کر کے تھکن سے چور چوہدریوں کی پرانی کرسی کے پاس فرش پر ہی بیٹھ گیا ہے۔ اس کے کپڑے مٹی سے اٹے ہوئے تھے اور اس کے ہاتھوں میں چھالے پڑے ہوئے تھے۔ زویا دھیمے قدموں سے چلتی ہوئی آذر کے پاس آئی۔ آذر نے جیسے ہی زویا کے سفید بوٹوں کو دیکھا، وہ فوراً کھڑا ہو گیا اور سر جھکا کر بولا، بی بی جی، اصطبل اور صحن صاف ہو چکا ہے، کیا میں نتاشا کی دوا لے سکتا ہوں؟ زویا نے آذر کی اس ٹوٹی ہوئی آواز، اس کے چہرے پر پھیلے عجز اور اس کے تمام تر غرور کے ختم ہو جانے کو دیکھا۔ اس کی گہری کاجل لگی سیاہ آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے گہرا سکون ابھرا۔ انتقام کا وہ دائمی سفر اب اپنے آخری اور مکمل اختتام پر پہنچ چکا تھا۔ تم نے اپنا کفارہ ادا کر دیا میر آذر شاہ۔ زویا کی آواز میں اس بار وہ زہر یا تہذیب نہیں تھی، بلکہ ایک ابدی ٹھہراؤ تھا۔ تم نے ثابت کر دیا کہ تمہاری انا اب ہمیشہ کے لیے مٹ چکی ہے۔ 1 سال بعد حویلی پر صبح کا سورج ایک نیا نکھار اور تازگی لے کر چمکا تھا۔ بڑے لوہے کے پھاٹک پر اب خوف یا گولیوں کا سایہ نہیں تھا، بلکہ گاؤں کے بچوں کی ہنسی اور اسکول جانے والے ہاڑیوں کی چہل پہل تھی۔ زویا حویلی کے مرکزی دالان کی لکڑی کی شاہی کرسی پر بیٹھی تھی۔ اس نے سفید ململ کا سادہ اور باوقار لباس زیب تن کر رکھا تھا اور اس کا سبز دوپٹہ اس کے شانوں پر قائم تھا۔ اس کے تیکھے خوبصورت نقوش میں اب وہ پرانی سفاکی یا برفانی تلخی نہیں تھی، بلکہ میر ذوالفقار شاہ کی بیٹی کا حقیقی عدل اور رعب چمک رہا تھا۔ دانیال اور ارسلان اس کے پاس کھڑے ملز کی نئی تعلیمی اسناد پر دستخط کروا رہے تھے۔ زویا بی بی، گاڑی تیار ہے، دانیال نے مسکرا کر کہا۔ اسی اثنا میں حویلی کے پچھلے راستے سے 2 وجود باہر نکلے۔ وہ آذر شاہ اور نتاشا تھے۔ آذر نے اب سادہ سفید کپڑے پہن رکھے تھے۔ اس کی داڑھی نپلی ہوئی تھی اور اس کے چہرے پر کوئی تکبر یا حسد کا تاثر نہیں تھا، صرف ایک گہرا سکون تھا۔ اس کے ساتھ نتاشا کھڑی تھی، جس نے ایک خوبصورت چادر اوڑھ رکھی تھی۔ ادویات اور باقاعدہ دیکھ بھال کی وجہ سے اس کی حالت میں کافی حد تک سدھار آ چکا تھا۔ اگرچہ وہ ماضی کو مکمل طور پر بھول چکی تھی، مگر اب اس کے چہرے پر خوف کی بجائے ایک اطمینان تھا۔
زویا اپنی کرسی سے اٹھی اور سیڑھیاں اتر کر ان کے پاس آئی۔ دانیال نے ان کے سامنے ایک لفافہ اور گاڑی کی چابیاں رکھ دی۔ یہ کیا ہے زویا شاہ؟ آذر نے دھیمے اور باادب لہجے میں پوچھا۔ یہ لاہور کے ایک چھوٹے سے بنگلے اور ایک دوا خانے کے کاغذات ہیں، زویا نے پرسکون آواز میں کہا۔ اس کی بڑی سیاہ آنکھیں نتاشا کے پرسکون چہرے پر جمی تھیں۔ تم نے اور تمہارے باپ نے جو گناہ کیے تھے ان کی سزا تم بھگت چکے ہو۔ میری جنگ تم سے یا تمہاری ذات سے نہیں تھی، بلکہ اس جاگیردارانہ غرور اور ناانصافی سے تھی جس نے میری ماں اور میرے باپ کی زندگی تباہ کی تھی۔ اب تم اس حویلی کے عذاب سے آزاد ہو۔ آذر شاہ، جاؤ اور نتاشا کے ساتھ ایک عام انسان کی زندگی گزارو۔ آذر شاہ نے زویا کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے، مگر یہ آنسو ذلت کے نہیں بلکہ ایک معافی اور شکر گزاری کے تھے۔ اس نے زویا کے سامنے ایک بار پھر سر جھکایا۔ یہ سر اب کسی ڈر سے نہیں بلکہ اس کی عدل کے احترام میں جھکا تھا جو زویا نے قائم کیا تھا۔ تم نے مجھے ایک نیا انسان بنا دیا زویا شاہ، خدا تمہیں ہمیشہ خوش رکھے۔ آذر نے لرزتی آواز میں کہا۔ آذر نے نتاشا کا ہاتھ تھاما اور وہ دونوں دھیمے قدموں سے چلتے ہوئے حویلی کے بڑے لوہے کے پھاٹک سے باہر نکل گئے۔ انہوں نے کبھی مڑ کر اس حویلی کی طرف نہیں دیکھا جہاں ان کے غرور کا جنازہ اٹھا تھا۔ جب کالی گاڑی کچے راستے کی دھول اڑاتی ہوئی دور نکل گئی تو زویا دالان میں واپس آئی۔ اس نے حویلی کے اونچے برجوں اور چمپا کے درخت کو دیکھا۔ ہوا کے ایک تیز جھونکے سے چمپا کے اجلے پھول دالان کے سنگ سرخ پر بکھر گئے۔ ارسلان زویا کے پاس آ کر کھڑا ہوا۔ تم نے انہیں معاف کر دیا زویا؟ زویا نے اپنے ہاتھ میں پکڑی دادا جان کی ڈائری کی راکھ کو ہوا میں اڑا دیا۔ اس کے لبوں پر ایک ہلکی، دلکش اور مطمئن مسکراہٹ ابھری جس میں نہ کوئی انتقام تھا اور نہ ہی کوئی ماضی کا دکھ۔ معافی کمزوروں کا شیوا نہیں ہوتی ارسلان، طاقتور وہی ہے جو فتح حاصل کرنے کے بعد بھی عدل اور رحم کا دامن نہ چھوڑے۔ میروں کا کھیل اب ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا ہے اور اس بساط پر اب صرف انصاف کا راج ہے۔ زویا مڑی اور اپنے پرسکون حاکمانہ قدموں کے ساتھ حویلی کے روشن دالان کے اندر چلی گئی جہاں شاہوں کی نئی اور پاکیزہ تاریخ لکھی جا چکی تھی۔ مکمل۔